نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النمل جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے آیہ نمبر 60 سے، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 20 جز بھی ہمارا انشاءاللہ شروع ہونے لگا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن، بھلا کس نے، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور نازل کیا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا پھر اگائے ہم نے، بھی اس کے ساتھ، حدائق باغ، ذات والے بہجتن رونق والے، یا ذات بہجتن یعنی رونق والے، ما کانا نہ تھا، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تم بتو تم اگاتے، شجرہا درخت اس کے، الہ مع اللہ کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، بلکہ ہم وہ قوم لوگ ہیں، یعدلون جو کہ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سوال ہے، اور سوال کر کے سوچ کو بیسیکلی ابھارا جا رہا ہے کہ انسان سوچے، غور کرے کہ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس نے کیا کیا کہ اس پانی سے جو کہ بارش کی صورت میں برسا، اس سے کیا کر دیا، سرسبز باغ اگائے، اور یہ کہ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، یہ انسانوں کا کام نہیں تھا کہ ان درختوں کو وہ اگاتے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہمیں یہ سسٹم نظر آ رہا ہے کہ بارش ہوتی ہے اور زمین میں سبزہ پھل یعنی ساری چیزیں زمین اگاتی ہے، اور اسی پر انسان جو ہے وہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی سروائیول ڈپینڈ کرتی ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے اس میں اس سارے پروسیس میں انسان کا ذرا بھی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ کہ اس کو کرنے والی ذات کیا ہے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ سسٹم اس قدر خوبصورت ہمیں نظر آتا ہے، اتنی آرگنائزیشن اس میں نظر آتی ہے، اتنا پریسائز نظر آتا ہے، اور یعنی اس قدر بہترین ہے کہ اس میں کوئی کمی وہ نہیں ہے، اور اس کے یعنی ان تمام خوبیوں کی وجہ سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان سب کا انتظام کرنے والی ذات جو ہے نا وہ ایک ہے، اور اسی لیے تھوڑا سا یعنی ان جو کائنات ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اور یہ جو جتنے بھی سسٹم اور پروسیسز ہیں، ان کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انسان ان پر غور کرے اور اس بات کو سمجھے اور سوچے، یہ سوال اپنے اندر اٹھائے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بات بہت واضح ہے، بہت واضح ہے کہ جب آپ کائنات پر تھوڑا سا بھی غور کرتے ہیں تو انسان جو ہے بہت آسانی سے اس نقطے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، موجود ہے، خدا کی ذات موجود ہے، اور وہ ایک اور اکیلی ہے، واحد ہے۔ اور پھر کیا ہے، اب یہ دیکھیں کہ جب ہم نے پچھلا جز جو ہے وہ 19واں سپارہ جب ہم نے ختم کیا تھا، تو اس میں بھی کیا تھا، آخر میں یہی سوال کیا گیا تھا، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ ساری ہستیاں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں کہ جس طرح سے یعنی لوگ ان کو خدا مانتے ہیں، اور جو کچھ جس طرح سے ان کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح سے ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، ہماری تکالیف کو دور کر دیتے ہیں، یعنی بیسیکلی ان کو بہت پاورفل سمجھتے ہیں، آل ان آل سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کی طاقت اور قوت ان کے پاس ہے، اور ایکچولی اگر ہم ان کے خداؤں کو دیکھیں تو وہ اپنے آپ میں بھی بے بس چیزیں ہوتی ہیں، یعنی انسانوں نے جو خدا بنا رکھے ہیں وہ کن میں سے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں لوگ کہ پتھروں سے خدا بنا لیے،
مورتیاں بنا لی، تو وہ بھی چیزیں دیکھیں صاف نظر آتا ہے، بہت صاف واضح نظر آتا ہے کہ کیا ہیں، بالکل بے بس چیزیں ہیں، یعنی وہ تو خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کو تو خود کریٹ کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے ہی بناتا ہے ان کو، اور یعنی بے بس ہیں، لیکن پھر بھی انسان کی عقل جو ہے نا کتنی، میں کہتی ہوں کہ نچلے درجے پہ چلی جاتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو، ایک بے بس چیز کو، جس کا کہ خود اس کو خیال رکھنا پڑتا ہے، ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھنا پڑتا ہے، اس پہ ڈسٹ آ جاتی ہے، اس کی ڈسٹنگ اس کو کرنی پڑتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے غور نہیں کرتا اور اس طرح کی چیزوں کو جو ہے اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یعنی جو پیچھے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ خیر اما یشرکون، یعنی انسان دیکھے تو صحیح کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور دوسری طرف یہ شریک ہیں، تو دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کتنی بڑی تخلیق ہے، سبحان اللہ، یہ آسمان اور زمین جو ہے کتنی بڑی تخلیق ہے، بہت بہت بڑی تخلیق ہے، اور جو ہمیں ابھی نظر آتی ہے، یہ کائنات جو کہ ہم نے ڈسکور کی ہے، جو پورشن ہمیں پتا چلا ہے، وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، آئی تھنک 1 یا 2% ہے جو کہ ہمیں پتا ہے، باقی کیا ہے ڈارک ہے، ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ باقی کتنی بڑی کائنات ہے، اس میں اور کیا کیا کچھ ہے، اور جو سبحان اللہ جو ہمیں معلوم بھی ہے وہ مائنڈ بلوئنگ ہے کہ اتنی بڑی بڑی تخلیقات کہ ہماری زمین جو کہ خود سورج کے مقابلے میں یعنی ایک بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، تو جیسے جیسے یعنی بڑے بڑی اس کی طرف جائیں کہ جتنی بڑی کائنات ہے اس میں ہماری زمین جو ہے نا اس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی ایک ذرہ تو بھی بڑا ہوگا، زمین کیسے کہ جیسے ہے ہی نہیں، اتنی چھوٹی ہے، تو سبحان اللہ یعنی کتنا بڑا مالک ہے، کتنا بڑا وہ خالق ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا، اور دوسری طرف کیا ہے، وہ بت ہیں جن کو کہ انسان خود جن کی دیکھ بھال کرتا ہے، جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور اس کے علاوہ انسان کس کو اپنا خدا بناتا ہے، یعنی جو جھوٹے خدا ہیں، یا تو یہ مختلف چیزوں میں، جیسے کیا ہوتا ہے کہ ایون کے جانوروں میں سے بھی لوگ جو ہیں ان کو یعنی بڑا سمجھتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ آگ کیا ہے، خود انسان کی اپنی بھڑکائی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے، انسانوں میں سے ہی لوگوں کو اتنا بڑا مان لیا جاتا ہے کہ لوگ ان کی جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ انسان بھی کیا ہے دیکھیں، کیونکہ انسان ہے تو انسان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ہر قسم کی کمزوری، ہر طرح کا عیب، کمی، نقص جو ہے نا اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اسے جو ہے وہ واش روم کی بھی حاجت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یعنی اس کے ساتھ اس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ بھی چل رہی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں، یعنی ہر طرح سے اس کی بے بسی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں، ان کے ماننے والوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ بتوں کو بنانے والے کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا یہ بت جس کو ہم نے خود تراش کے رکھا ہوا ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، نہیں، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے، اور اسی طرح دیکھیں کہ جو انسانوں میں سے بھی جنہوں نے لوگوں کو خدا بنا رکھا ہے، تو وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ جو انسان کی صورت میں انہوں نے خدا بنایا ہے تو انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو یعنی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر یہ آبویس ہے، اس قدر آبویس ہے، اس قدر واضح ہے، لیکن پھر بھی ان تمام باتوں کے بہت کلیئر ہونے کے باوجود بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی یہ کیا لوگ کر رہے ہیں کہ راستے سے جو ہے الگ ہوتے ہیں۔ یعدلون بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں جیسے دو میننگز پائے جاتے ہیں، ایک تو عدل کا میننگ بھی ہے، عدل کیا ہے کہ یعنی یہ ساری حقیقتیں ایک طرف ہیں، اور ان حقیقتوں کے باوجود کیا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ یعدلون برابر قرار دیتی ہے، عدل برابر ہوتا ہے نا، برابری، کہ عدل قرار دیتی ہے، برابر قرار دیتی ہے، کیا کس کو برابر قرار دیتی ہے، یعنی اللہ اور اپنے جو جھوٹے معبود ہیں ان کو برابر کر دیتی ہے، اور دوسرا جو ہے نا عدول کے میننگ میں بھی آتا ہے، عدول کیا ہوتا ہے، جیسے ڈیویشن کے صحیح راستے سے، صحیح چیز سے ہٹ جانا، تو اس میں پھر کیا مطلب بنے گی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو شرک کرتے ہیں، یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کیا ہے، صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں،
حکم عدولی کرتے ہیں. حکم عدولی مین کہ یعنی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں, اس سے انحراف کرتے ہیں. عدول بیسیکلی یعنی انحراف کرنا, راستے سے ہٹ جانا. اور پھر کیا ہے مزید, اور یہ چیز ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں, ایک اللہ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ جو ہے نا ایویڈنسز کے ساتھ جو ہے نا اس بات کو کیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے مزید, یعنی جو ہے سوچ کو ابھارا جا رہا ہے کہ امن بھلا کس نے, جعل بنایا, الارض زمین کو کیسا بنایا, قرارن قرارگاہ. یعنی کیا ہے کہ زمین کو کیسا بنایا, قرارن قرارگاہ یعنی رہنے کی جگہ, وجعل اور بنایا, خلالہا اس کے بیچ میں, انہارن نہریں, وجعل اور بنائے, لہا اس کے لیے, رواسیہ پہاڑ, وجعل اور بنائی, بین البحرینی دو دریاؤں کے بیچ میں یا دو سمندروں کے بیچ میں, حاجزن ایک اوٹ. اب یہ جو باتیں بھی یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ بھلا کون سی وہ ایک ہستی ہے, وہ ذات ہے کہ جس نے اس زمین کو قرارگاہ بنا دیا, زمین کو رہنے کے قابل بنا دیا کہ انسان اس پر رہ سکتا ہے, زندگی گزار سکتا ہے. اور کیسے گزار سکتا ہے, بہت ہی آسانی کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس زمین کے بیچ میں نہریں بنائی گئیں, پہاڑ رکھ دیے گئے, اور سمندر یعنی دریا ہیں, اور دریا کے بیچ میں کیا ہے, اونٹ ہے. اِلٰہٌ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ پھر سے سوال ہے. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت کیا ہے, علم نہیں رکھتی, جانتی نہیں ہے اس چیز کو. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے زمین کی بات کی کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے قرار گاہ بنایا, یعنی جس پر قرار گاہ مین کہ جس پر انسان بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکتا ہے, یعنی رہائش کے قابل ہے, رہنے کے قابل ہے. اور ایکچولی اگر ہم زمین کو دیکھیں کہ زمین ہمیں نظر کیا آتی ہے, بہت سٹیبل نظر آتی ہے, ہلتی جلتی, لڑکھڑاتی ہوئی, ڈگمگاتی ہوئی, اس طرح سے نہیں نظر آتی. ہمیں یہ فیلنگز نہیں آتی کہ اچھا زمین جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. ایکچولی حقیقت میں تو زمین جو ہے وہ اس میں موومنٹ ہے, سپن بھی کرتی ہے, روٹیٹ بھی کرتی ہے, اور موو بھی کرتی ہے. تو بیسیکلی اور اس قدر سپیڈ سے کرتی ہے, لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود جتنی اس کی روٹیشن ہے, اس کی سپننگ ہے, اس کے حساب سے کیا ہے کہ یعنی ہمیں تو چکر آ جانے چاہیے, ہمارا تو برا حال ہو جانا چاہیے, ہر چیز جو ہے وہ تہس نہس ہو جانی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یعنی امیزنگ ہے نا, اگر آپ تھوڑا سا بھی دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہمارا جو پلانٹس ہیں کس طرح سے سسٹم ہے, یعنی خلا میں بیسیکلی ہماری زمین کیا ہے, اسپیس میں, یعنی خلا میں ہے, آپ کے ارد گرد جو ہے وہ خالی جگہ ہے, اور آپ معلق ہیں, یعنی ہماری ارتھ کیا ہے, بیچ میں, یعنی معلق ہے, اور ہم اس زمین پر ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یعنی کس طرح سے ہے. اور اگر دیکھیں سوچیں تو بہت یعنی لگتا ہے کہ ہاؤ کم, کہ کس طرح سے ہے, اور انسان تھوڑا ڈر جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا دیا کہ اس کی جو یعنی جو اس کی موومنٹ ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی. اس کی جو سپننگ ہے, امیجن کسی چیز میں آپ کو رکھ کر جو ہے نا وہ گول گول گھما دیا جائے تو کیا حالت ہوگی, انسان چکرا جائے گا. لیکن ہم ایسا نہیں, ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, ہم بڑے سکون سے جو ہے وہ اس زمین پر رہتے ہیں, اور ہمیں احساس تک بھی نہیں ہے. اور ایون کہ یعنی یہاں پر یہ چیز بھی جو ہے نا نوٹیسیبل ہے کہ یہ ریالٹی کہ زمین جو ہے وہ موو کرتی ہے, اور زمین جو ہے سپن کرتی ہے, یہ ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا نا, سائنس نے تحقیق کی. اس سے پہلے کیا تھا, کیونکہ ہم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے, آبزرو نہیں کر سکتے, تو یعنی ہماری جو 5 سینسز ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ زمین جو ہے سپن کرتی ہے, زمین جو ہے موو کرتی ہے. تو ہمارے سامنے جو حقیقت بن کر آتی ہے چیز, وہ کیا ہے کہ زمین جو ہے رکی ہوئی ہے, ٹھہری ہوئی ہے اپنی جگہ پر, اس نے قرار پکڑا ہوا ہے, بڑی سٹیبل ہے یہ. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہے نا یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی کہ زمین کو قرارگاہ بنایا,
ایک تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی یعنی زبردست امیزنگ کریشن ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین ایکچولی ہے کیسے، لیکن انسانوں کے لیے کیا ہے، بڑی سٹیبل ہے۔ ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آرام سے رہ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر جو ہے نا یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی، یہ تو یعنی زمین کا اس طرح سے تھا، دوسرا یہ کہ زمین کے اگر ہم نیچے کو جائیں، زمین کے اوپر ہم کیا ہیں، اس پر بڑی آسانی سے ہم واک کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، زمین کو کھودتے ہیں ہم، جو ہے پلانٹس جو ہے گرو کر لیتے ہیں، یعنی بہت کچھ ہم آسانی سے اس زمین پر کرنے کے قابل ہیں۔ انسان ہر جگہ چل نہیں سکتا، سمندر پر انسان چل نہیں سکتا، خلا میں جائیں تو وہاں پر سپیس میں کیا ہے، انسان چاہے کہ واک کر لے گا اس طرح آسانی سے جس طرح ہم یہاں کر سکتے ہیں، نہیں۔ تو یہ زمین ایک واحد یعنی ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ انسان آسانی سے رہ سکتا ہے۔ اب جس جگہ پہ ہم واک بھی کرتے ہیں تو اس کے نیچے بھی دیکھیں کہ سبحان اللہ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لاوا ابل رہا ہے، بہت بہت گرمائش ہے، بہت گرمی ہے، بہت جسے کہہ لیں کہ ہائی ٹیمپریچر ہے بالکل انسائڈ۔ تو ہم بڑے مزے سے رہتے ہیں، ہمیں اوپر اس کی کوئی تپش نہیں پتہ چلتی، ہمیں اس کی کوئی حرارت نہیں پہنچتی، ہمیں اس کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں آ رہا۔ تو یعنی یہ ساری چیزیں کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر انسان ان چیزوں کو ڈسکور نہ کرے تو ان چیزوں کو وہ جان نہیں سکے گا کہ ریئلٹی میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اچھا ہمیں تو خدا نظر نہیں آتا، خدا نظر آئے گا تو ہم جو ہے اس کو مانیں گے، خدا چونکہ نظر نہیں آتا تو ہم اس کو مانتے نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو یہ بات ماننی چاہیے کہ جو کچھ اس سے نظر آتا ہے، جس چیز کو وہ پرسیو کرتا ہے، جس ذریعے سے بھی پرسیو کرتا ہے، جس طرح سے بھی کرتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ دیٹ از دی اینڈ، کہ یہی ریالٹی ہے، اس سے بیونڈ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے کہ انسان ان چیزوں سے سبق سیکھے کہ ایک ٹائم وہ تھا کہ جب اسے زمین بس جیسی ہے یعنی رکی ہوئی اور اسی طرح سے نظر آتی تھی، لیکن فائنلی اس نے ڈسکور کیا کہ نہیں، یہ تو موو بھی کرتی ہے، اسپن بھی کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے اس کے لیے یعنی اس بات کو ماننا جو ہے وہ مشکل تھا۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ یعنی انسان، یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے لائی جاتی ہیں تاکہ وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرے کہ اس کی عقل ناقص ہے، اس کا علم ناقص ہے، اور اس کی عقل اور اس کے علم کے بیونڈ بھی بہت کچھ ہے جس کا کہ اسے اندازہ نہیں ہے، جس کو کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد علاوہ کیا ہے کہ یعنی جب اس کو جو اس کی عقل اور اس کے علم سے بیونڈ جو چیزیں ہیں، اگر کوئی اس کو اس کی اطلاع دے ود ایویڈنسز، تو اسے اس بات کو مان لینا چاہیے، نہ کہ یہ کہنا چاہیے کہ نہیں نہیں میری عقل میرا علم، جبکہ اس کی اپنی عقل جو ہے نا ہر جگہ پرووڈ ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے، لمیٹڈ ہے، ناقص ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کو انسان کے لیے قرارگاہ بنا دیا، اور یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اتنی وہ چیزیں زمین کے ساتھ ہیں جن کی وجہ سے انسان کے لیے بہت مشکلات آ سکتی ہیں، اس کی سپننگ کی وجہ سے، اس کی موومنٹ کی وجہ سے، اس کے اندر جو حرارت ہے اس کی وجہ سے، اس کے باوجود کون سی وہ ذات ہے، امن، بھلا کون ہے، جعل الارض قرارا، کہ جس نے جو ہے زمین کو قرارگاہ بنا دیا۔ اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں نہریں بنا دیں، اور اس میں جو ہے پہاڑ رکھ دیے، پہاڑوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یعنی کتنے بڑے بڑے اور کس طرح سے یعنی اور یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح سے زمین جو ہے اسپن کرتی ہے، موو کرتی ہے، تو یہ پہاڑ جو ہمیں لگتا ہے کہ کیا بیکار سی چیزیں ہیں، یعنی سوچنے والے اس طرح کی بھی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ کیوں اتنے بڑے بڑے پہاڑ یوں ہی کھڑے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی۔ اور جس طرح سے یہ رواسیہ، رواسیہ مین یعنی کیا ہے، اندر تک یہ ہیں، اور اس یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ پہاڑ ہمیں جتنے اوپر نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ نیچے بھی ہوتے ہیں، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ زمین کو سٹیبلٹی دینے کے لیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو زمین جو ہے لڑکھڑاتی۔ اور پھر کیا ہے کہ نہریں بنائی، سمندر بنائی، یعنی یہ سب کچھ جو ہے
انسان ان باتوں پر غور کرے اور پھر سوچے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثریت کیا ہے، یعنی لوگوں کی کیا ہے کہ پھر بھی اس چیز کا علم نہیں رکھتی کہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، امن، بھلا کون ہے، یجیبو، جو قبول کرتا ہے، المضطر، بے قرار اور مجبور کی دعا، اذا، جب دعاہو، وہ دعا کرتا ہے اس سے، یکشفو، وہ دور کر دیتا ہے، السوء، تکلیف کو، ویجعلکم، اور بناتا ہے تم کو، خلفاء، خلیفہ، الارضی، زمین میں، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، قلیلا ما تذکرون، مگر تھوڑا ہی ہے جو کہ تم غور کرتے ہو۔ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کون ہے جو کہ تمہاری سے مراد یعنی ایک ایسا بے قرار، المضطر، یعنی جو کہ بہت بہت مجبور، ایک ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم انسان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل بے کس اور مجبور ہو جاتا ہے، اس سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس سے کچھ سجھائی نہیں دیتا، اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہے، اب کچھ بھی درست نہیں ہونے لگا، یعنی بالکل ہر طرف سے جو ہے نا وہ اس کے حالات جو ہے نا اس کے مخالف سمت میں جا رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت بہت مجبور اور بے کس ہو جاتا ہے، کوئی اسے دنیاوی سہارا، کوئی اسے دنیاوی سبب بھی جو ہے نا اس کے کام نہیں آ رہا ہوتا، ہر چیز اس کے اگینسٹ چل رہی ہوتی ہے، وہ جس چیز کو سبب کے طور پر اختیار کرتا ہے تو ہر چیز کیا ہے، اس کے اگینسٹ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں جب وہ بہت مجبور اور بے کس ہو کر ہر چیز سے اپنی امیدیں اتار کر اپنے رب کو پکارتا ہے، دعاہو، دعا کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ اس مجبور اور بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے، یکشف السوء، اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز آئی ایم شیور کہ ہم میں سے ہر ایک نے زندگی میں ایک بار تو لازم ایکسپیرینس کی ہوگی کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، obviously ہم نے ریسورسز بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں، جو بھی ہمیں چیز لگ رہی ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، ہم ان چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آ، زیادہ ہمارا انحصار جو ہے نا، زیادہ ہماری نگاہیں، زیادہ ہماری توقعات اور امیدیں چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، اپنی کوشش کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں کہ چونکہ میں بہت کر رہی ہوں تو ایسا ہو جائے گا، یا میں نے یہ کر دیا، یعنی یہ چیزیں جو ہیں وہ ایز اے سورس، جو ایز اے سبب ہم نے یوز کر لی ہیں، تو یہ چیز بڑی اچھی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو کوئی کام پھنسا ہو تو آپ کسی بہت بڑے عہدیدار تک آپ کی رسائی ہو جائے، تو اب کام تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا بنانا ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں نا اور بہت کمزور ہیں، ہمارے مائنڈ میں جو چیز ڈومیننٹ ہوتی ہے وہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اس کی بات کو نہیں کوئی ٹالے گا، وہ کر رہا ہے تو بس کام سمجھو 100% ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ وہ والی سچویشن ہے، یعنی ایک یہ سچویشن ہوتی ہے، اور دوسری یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی اس کے کام نہیں آ رہا ہوتا، کوئی چیز جو ہے نا وہ ورک نہیں کر رہی ہوتی، اور پھر فائنلی انسان ہر چیز سے امیدیں ہٹا کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے چیزیں اس کے لیے کام نہیں کر رہی تو آٹومیٹکلی اس کی امیدیں پھر ہٹ جائیں گی، تو پھر جب وہ خالص ہو کر اپنے رب کے ساتھ خالص امید کے ساتھ اس کو پکارتا ہے، تو پھر کیا ہے، یکشف السوء، تو وہ دور کر دیتا ہے اس کی تکلیف کو۔ اور یہ چیز جیسے میں نے کہی کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اس چیز کو ضرور ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب دنیا کی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آتی اور ہم بے چین اور بے قرار ہو کے یا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، اس کو خالص ہو کر دل سے پکارتے ہیں کہ اب صرف تو ہی وہ ذات ہے جو میرے لیے کچھ کر سکے گی، جو مجھے اس تکلیف میں سے جو ہے نکالے گی، جو میری مصیبت کو مجھ سے دور کرے گی۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ جب انسان اس طرح سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتے ہیں، اس کی قبول کرتے ہیں، اور اس کی تکلیف کو جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا، اور یہ بیسیکلی ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ چیز یہاں پر کیوں بتائی جا رہی ہے کہ
یعنی انسان کو یہ چیز باور کرانے کے لیے کہ کوئی ذات، یعنی ہمارے چونکہ دھیان جو ہے چیزوں کی طرف رہتا ہے نا، کہ جن چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے کاموں کو سیدھا کرنے کے لیے، تو اس ٹائم پہ جب آپ کی چیزیں آپ کے کام نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ہستی موجود ہے جس نے سبب نہ ہونے کے باوجود آپ کی تکلیف کو آپ سے دور کر دیا۔ اور پھر کیا ہے وَيَجْعَلُكُمْ، اور بناتا ہے تم کو خلفاء الارض، یعنی بیسیکلی زمین میں جو سسٹم رکھا گیا، نسل در نسل ہے، ایک ہی بار میں سب کو پیدا نہیں کیا گیا، اور اس میں بھی یعنی یہ جو سسٹم بنایا گیا کہ جنریشن آفٹر جنریشن اس طرح سے انسانی نسل جو چل رہی ہے، تو یہ بھی بڑا خوبصورت سسٹم ہے، ایک ہی بار میں اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کر دیتے۔ یعنی دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی یہ بھی کتنا پیارا وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ماں باپ ہیں، پھر بچے ہیں، پھر اگلی نسل جوان ہوتی ہے، پھر وہ ماں باپ بن جاتے ہیں، پھر آگے ان کے بچے، اس طرح سے اگر سب کو یوں ہی ایک ہی بار میں پیدا کر دیا جاتا، کوئی رشتے کوئی ریلیشنز نہ ہوتے، تو ابھی دنیا میں جتنی نفرتیں نظر آ رہی ہیں نا، اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی۔ تو یہ جو پیار محبت ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نسل در نسل اس طرح سے گریجولی یہ چیزیں جو ہیں وہ چلی ہیں، ایک دوسرے کے بیچ میں سے انسانوں کو نکالا گیا تاکہ ان کی آپس میں کوئی یعنی ریلیشن ہو، کوئی بانڈنگ ہو۔ اور پھر کیا ہے کہ الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن ہے کیا اصل میں بات کہ یہ باتیں تو بہت بہت اپنے آپ میں جسے کہہ لیں کہ وزن رکھتی ہیں اور بہت واضح ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ بہت کم ہے، بہت تھوڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے امن، بھلا کون ہے یہدیکم، ہدایت دیتا ہے تم کو، فی ظلماتی، اندھیروں میں، البری، خشکی کے، والبحری، اور سمندر کے، ومن، اور کون، یرسلو، بھیجتا ہے، الریاح، ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری بنا کر، بین یدیہ، آگے آگے، رحمتی ہی، اپنی رحمت کے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ، بلند ہے اللہ، عما، اس سے جو، یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کون سی ذات ہے کہ جب تم جو ہے خشکی میں یا پھر سمندر کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہوتے ہو، تو اس وقت جو ہے کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے، کون تمہیں راستے دکھاتا ہے، اور پھر کون ہے جو کہ یعنی ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے اپنی رحمت سے آگے آگے، اپنی رحمت سے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجنا، یعنی کیا ہے کہ رحمت کیا ہے؟ بارش ہے، اور اس سے پہلے ہوائیں خوشخبری کے طور پر آتی ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کیا ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ آم، ہوا رکی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہوائیں چلتی ہیں، اور پھر یعنی ایک طرح سے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب بارش جو ہے وہ ہونے والی ہے نا، ہوتا ہے نا کہ بارش سے پہلے تھوڑی ہلکی سی اچھی سی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے بھی انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ واو، اب جو ہے بارش ہونے والی ہے۔ تو کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش سے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے کیا ہے، خوشخبری کی صورت میں ہوائیں بھیج دیتا ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ دریاؤں اور اس میں سمندر میں اور خشکی میں ہر جگہ انسان کی رہنمائی کرنے والا کسی بھی طریقے سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر بارش آبویسلی یعنی یہ بھی کیا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ بارشیں بھیجتی ہے۔ اور ان تمام باتوں کے باوجود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو، چیزوں کو، اور جھوٹے معبودوں کو یعنی ان کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تعالی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے، جس طرح کے لوگ جو ہے نا اس کے ساتھ شرک کو ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے امن، بھلا کون ہے یبدأ الخلق، پہلی بار پیدا کرتا ہے خلقت کو، ثم، پھر یعیدہ، بار بار پیدا کرتا ہے اس کو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو کہ خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو بار بار پیدا کرتا ہے۔ یعنی
یبدعو یعنی بدع، جیسے بدت کا لفظ بھی ہوتا ہے نا کہ بدیع السماوات والارض، کہ زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنے والا بدیع اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، اس کی خوبی ہے۔ تو بدا جو ہے کس طرح کا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار پیدا کرنا، اور ایسے پیدا کرنا کہ اس کا کوئی پیٹرن، کوئی اگزامپل، کوئی نمونہ جو ہے نا وہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو۔ انسان جتنی بھی چیزیں بناتا ہے نا تو چیزوں کو دیکھ کر وہ انسپائر ہوتا ہے، یعنی کہیں نہ کسی چیز سے وہ دیکھتا ہے اور اس سے وہ انسپائر ہوتا ہے، اور پھر وہ کچھ نہ کچھ تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے۔ تو یہ جو کوالٹی ہے کہ بغیر نمونے کے، بغیر پیٹرن کے، اور یہ کہ یعنی بغیر کسی چیز کے موجود ہونے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ چیزوں کو تخلیق کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بدا جو ہے نا شروع کرنے کے میننگز میں بھی آتا ہے، کیونکہ جیسے بدت کا لفظ بھی ہوتا ہے نا کہ نئی چیز کا آغاز کرنا، جو کہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، بالکل نئی چیز ہے جو کہ پہلے موجود نہیں تھی۔ تو اس میں پھر میننگز کیا آ جاتے ہیں کہ کسی چیز کے پروسیس کو شروع کرنا۔ تو اس میں بھی ہم دیکھیں کہ اب یہ دونوں میننگز کو ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو کہ جس نے چیزوں کو پہلی بار تخلیق کیا، اور ہم جیسے جانتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تخلیق کیا، تو یہ پہلے سے چیزیں موجود نہیں تھیں، اس طرح کی، اس پیٹرن کی، اس نمونے کی چیزیں موجود نہیں تھیں، جبکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا۔ اور پھر اسی طرح یعنی تخلیق کیسے شروع ہوتی ہے کہ جیسے کہ جیسے بیج ہے، تو بیج میں سے بھی جو تخلیق کا جو پروسیس ہے، اس کی گروتھ کا پروسیس ہے، اس کو شروع کرنے والی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح یعنی دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ ثم یعیدہ، پھر بار بار پیدا کرتا ہے۔ بار بار مین کہ اعادہ کرنا، جیسے ریپیٹ کرنا۔ تو یعنی یہ جو پروسیس ہے دیکھیں کس طرح سے بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ ایک بیج سے آ، جو ہے درخت بن جاتا ہے، پودے بن جاتے ہیں، اور پھر سے جو ہے وہ بیج بنتے ہیں، پھر سے درخت بنتے ہیں۔ تو بیسیکلی پروسیس جو ہے نا یہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو ہم تو نہیں جا کے پھلوں کے اندر بیج جو ہے فکس کر کے آتے، رکھ کے آتے، کوئی انسان نہیں کرتا، کوئی ذات نہیں کرتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ سب کام جو ہیں یعنی جو بھی سسٹم ہے جیسے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسا بنایا ہے۔ تو کرنے والا اگر بار بار تخلیق ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے اس بار بار تخلیق کے سسٹم کو بنایا تو ایکچولی وہی اس کو بار بار کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اس میں ریکریشن کا بھی جو ہے وہ میننگز آتے ہیں۔ دوسرے میننگز کیا ہوں گے یعیدہ میں؟ کہ ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو دوبارہ بھی تخلیق کرے گا۔ کب؟ جیسے کہ یعنی جب حشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگی، تو پھر سے جو ہے یعنی انسانوں کو پھر سے تخلیق کیا جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں زمین میں رکھی گئیں، اور ہمارے ارد گرد ان سب چیزوں کی آبزرویشن کرنے کے لیے رکھ دیا گیا، تاکہ ہمیں اس چیز میں کوئی یعنی دھوکہ نہ ہو، یا ہمیں کوئی قباحت نہ ہو اس چیز کو ماننے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک بار چیز پیدا کرنے کے بعد اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، یعنی پروسیس کو ریپیٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے سراؤنڈنگ میں رکھ دی گئیں، کیونکہ لوگ جو ہیں بیسیکلی اس چیز کا انکار کرتے ہیں نا کہ ہاؤ کم کہ ہم جب مٹی بن جائیں گے، ڈسٹ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، کچھ باقی نہیں بچے گا، تو کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ سے تخلیق کرے گا؟ تو یہاں پر جو ہے نا اسی چیز کو بتایا گیا کہ یہ اللہ یعنی بھلا کون ہے؟ یعنی وہ ذات جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، جو بار بار پیدا کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسان کو ایک بار بنائے اور اس کے بعد پھر بار بار بنا دے، یعنی جتنی بار چاہے وہ یعنی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے، اور ایک چیز جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی اس کو ایگزسٹنس میں لا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد موت دے سکتا ہے، موت کے بعد پھر زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ ناممکن نہیں ہے، تھوڑے سے غور کی بات ہے،
تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کرے تو اسے بہت آسانی سے یہ نظر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَمَن يَرْزُقُكُم، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ یعنی وہی بات کہ آسمان اور زمین سے رزق، یعنی آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین جو ہے اس بارش کے ذریعے سے جو ہے رزق کو اگاتی ہے۔ آسمان یعنی اوپر ہمیں سورج ہے، سورج کی روشنی چاہیے، ہوائیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارا رزق جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی ہر بار ایویڈنس دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو اور پھر سوچو کہ تمہاری عقل میں کیا یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ اور ان معبودوں کو اپنے ذہن میں رکھو جن کو کہ تم اپنا معبود مانتے ہو، کہ وہ کس قدر، یعنی وہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی کرنے کے اہل نہیں ہے، کچھ بھی وہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، دین کیا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ، اپنی کوئی ایویڈنس لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں اور بھی الہ ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایویڈنس لے کر آؤ۔ اور سبحان اللہ، اللہ ایک ہے، موجود ہے خدا، اور وہ ایک ہے، اس کی ایویڈنسز جو ہے نا بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ اور اللہ موجود نہیں ہے، یا پھر یہ کہ خدا کے ساتھ اور بھی اس کے شریک ہیں اور جھوٹے معبود ہیں، اس کے لیے کوئی ایک ایویڈنس بھی آپ کو نہیں ملے گی، کسی ایک دلیل سے بھی یہ چیز جو ہے نا وہ پروو نہیں کی جا سکتی کہ خدا موجود نہیں ہے، یا پھر یہ کہ نہیں وہ ایک سے زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، کل کہہ دیجئے، لا یعلم، نہیں جانتا، من کوئی، فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں، الغیبہ غیب کو، الا اللہ، مگر اللہ کے سوا، وما، اور نہیں، یشعرون، وہ جانتے، ایانا، کب، یبعثون، وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دیجئے کہ زمین پر کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کہ یعنی یہ وعدہ، یعنی یہ دعویٰ کرے کہ وہ غیب کو جانتا ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے تو obviously جھوٹا دعویٰ ہے، لیکن یہ جو بھی زمین اور آسمان کے بھید ہیں، جو بھی چیزیں غیب میں ہیں، جو انسین ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور جن کو ہم جان نہیں سکتے اپنی 5 سینسز کی وجہ کے ذریعے سے، یا پھر یہ کہ اور کسی بھی ٹول کے ذریعے سے جن کو ہم نہیں جان سکتے، تو ان سب کو جاننے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی بیسیکلی کہا کیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں، جن تک ہم پہنچ نہیں سکتے، جن کو ہم جان نہیں سکتے، ان کا جاننے والا کون ہے؟ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ غیب کے علم کو جانتی ہے۔ اور پھر یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ وما یشعرون ایان یبعثون، یعنی وہ تو یہ تک نہیں جانتے کہ ان کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی وہی بات ہے کہ یعنی جو جھوٹے خدا ہیں، اگر وہ انسانوں میں سے، جنوں میں سے، فرشتوں میں سے، مختلف چیزوں میں سے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ظاہر ہے اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں کہ آخر وہ ان کو اٹھایا کب جائے گا، کب ان کو زندہ کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بلکہ ادارکا، گم ہو گیا، علمہم، ان کا علم، فی الآخرتی، آخرت کے بارے میں، بلکہ ہم وہ، فی شک منہا، اس کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کیا ہے، شک میں ہے، بلکہ ہم وہ، منہا، اس سے، عمون، اندھے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ بیسیکلی مشرکین مکہ جو ہیں وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ جو ہے ایک بار مر گئے تو بس مر گئے، اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، ہمیں دوبارہ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور کیا ہے کہ لوگ جو ہیں یعنی
آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور پھر آخرت کے بارے میں اگر وہ کہیں، یعنی اب obviously یعنی بیسیکلی قیامت آئے گی، ہمیں اٹھایا جائے گا، یہ چیز جو ہے نا یہ ان سین میں سے ہے، یہ غیب کی خبر ہے، یہ غیب کی بات ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہ ہم، یعنی بہت ساری چیزیں نا، غیب کیا ہوتا ہے کہ یعنی ہڈن چیز ان سین ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ نے اس کو پرسیو نہیں کیا، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے اس کو جانا نہیں ہے، تو وہ معاملہ آپ کے لیے کیا ہے؟ غیب کا بن جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اس چیز کو کسی بھی ذریعے سے، کسی علم کے ذریعے سے، کسی ٹول کے ذریعے سے، یا اپنی 5 سینسز کے ذریعے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پرسیو کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو وہ بات پھر کیا ہو جاتی ہے؟ وہ پھر غیب کی نہیں رہتی، ان سین نہیں رہتی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان سے چھپی ہوئی تھیں، انسان کو معلوم نہیں تھیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور اس کے اذن کے ساتھ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، جتنی چیزوں کو جانا ہے، جہاں تک وہ پہنچا ہے، وہ اپنی عقل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے کیا ہے۔ اور یہ عقل اور یہ جو علم ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن کے ساتھ ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ انسان کو الاؤ کرتے ہیں، وہاں تک انسان قابل ہو جاتا ہے کہ وہاں چیزوں کو ایکسپلور کر سکے، ڈسکور کر سکے، اور جہاں اس کو روک دیا جاتا ہے وہ وہیں روکا رہتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، جتنا مرضی وہ ہاتھ پیر مار لے۔ اور اس کی اگزامپل آپ یہاں سے سمجھیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گریجول یہ چیز چل رہی ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے کہ پہلا انسان اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں چیزوں کو ایکسپلور کر لوں، چیزوں کو جان لوں، ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم مجھے سب کا سب پتہ چل جائے۔ ہر دور کے انسان کا یہی دل کیا کہ وہ سب کچھ جان لے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یعنی لوگ جو ہیں کچھ چیزوں کو ایک ٹائم پیریڈ میں جانتے ہیں، اور بس اس کے بعد وہ جتنا بھی زور لگا لیں وہ نہیں جان پاتے، کچھ عرصے کے بعد جب پھر اور ٹائم گزرتا ہے، پھر جو ہے الاؤ کیا جاتا ہے، اذن ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو جان لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی انسان اپنے علم کے ذریعے سے جو کچھ بھی جانتا ہے، جتنا بھی جانتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یعنی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ آخرت کی بات جو ہے نا، یہ غیب کی بات ہے، یہ غیب کی بات ہے، اور یہ کہ کچھ معاملات ایسے ہیں، یعنی کچھ معاملات تو کیا ہے کہ انسان اپنی عقل اور علم کے بلبوتے پر اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ چیزوں پر سے پردہ اٹھا لے گا، وہ جان جائے گا، ان کو پہچان جائے گا، اس کی ریالٹی جو ہے چیزوں کی اس کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے ابھی ہم نے اگزامپل لی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرارگاہ بنایا، اپیرنٹلی ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ زمین رکی ہوئی ہے، سٹیبل ہے، بالکل موومنٹ نہیں ہے، لیکن انسان نے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل اور اس کے علم کو اجازت دی، اس کے اذن کے ساتھ انسان نے اس ریالٹی سے پردہ ہٹا دیا، یعنی اس ریالٹی کو اس نے جان لیا کہ زمین ساکن نہیں ہے، زمین جو ہے اسپن کرتی ہے اور جو ہے موو کرتی ہے۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ انسان اس معاملے میں جتنی بھی تحقیق کر لے، جتنا بھی علم لے لے، جتنی بھی جان کھپا لے، جتنی بھی عقل کے گھوڑے جو ہے دوڑا لے، وہ کیا ہے؟ اس کا علم اسے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم اسے اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو بیسیکلی کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ انسان ان کو کبھی بھی نہیں جان سکے گا، اس کا علم جو ہے انسان کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو اسی لیے کیا ہے کہ بہت ساری اگزامپل، بہت سارے مشاہدات، بہت ساری آبزرویشنز جب اس بات کو پروو کر دیتی ہیں کہ انسان کی عقل، اس کا علم، اس کی یہ ساری چیزیں، اس کی صلاحیتیں لمیٹڈ ہیں، اور چونکہ اس کی صلاحیتیں لمیٹڈ ہیں تو لمیٹڈ ہی اس نے ایکسپلور کیا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ اس سے بیونڈ کچھ نہیں ہے، اس سے بیونڈ بھی بہت کچھ ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یعنی سبحان اللہ، یہ جو ترقی کا اور ایکسپلور کرنے کا پروسیس ہے، اس کو بھی گریجول رکھا گیا تاکہ انسان خود اس چیز کو ایڈمٹ کرے کہ ایک وقت جس میں اس نے اپنی عقل پوری دوڑائی اور کہا کہ یہ فائنل ہے، اور جبکہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، اس سے بھی اور آگے بہت کچھ ہے۔ تو بیسیکلی انسانوں کو یہ بات
ان پر ثابت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی عقل کو فائنل نہ سمجھیں، اپنے علم کو فائنل نہ سمجھیں، اور یہ بات ان کو بھی یعنی پتہ چل رہی ہے کہ جہاں وہ فائنل سمجھتے ہیں اس سے آگے بھی ان کو مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پھر وہ سمجھیں گے کہ دس از دی اینڈ، نہیں، اس سے بیونڈ بھی بہت کچھ ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ آخرت کی یعنی اب یہاں پر جو ہے نا انسان کو ایک ایسی ہستی چاہیے جو کہ اس کے علم سے بیونڈ چیزوں کی اگر وہ اس کو اطلاع دیتا ہے، انفارم کرتا ہے، تو اس کو ماننے میں اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے نا آخرت کی بات ہے، آخرت جو ہے ان سین میں سے ہے۔ اب لوگ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے، ہاؤ کم، کس طرح سے ہوگا کہ دوبارہ سے زندگی ہوگی، سب کچھ ختم ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اس معاملے میں کہ آخرت کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی، یا اس کا رائٹ ٹائم جو ہے ہم کسی طرح سے فائنڈ آؤٹ کر لیں، یا یہ کہ یہ پروسیس کیا ہوگا، یہ معاملہ ایسا ہے کہ انسان کھپ جائے، بل ادارک علمہم، اس کا علم جو ہے تھک جائے گا، ہانپ جائے گا، اس کی بس ہو جائے گی، ایگزاسٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس چیز کی ریالٹی کو وہ جان نہیں پائے گا، اس کی جو حد ہے اس کو جان نہیں سکے گا کہ اچھا آخرت اصل میں ہے کیا۔ تو جب یہاں پر معاملہ آئے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان جو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، اب جیسے فرشتے ہیں نا، فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں انسان نے ڈسکور کر لی، نظر نہیں آتی تھیں، اس نے پتہ چلا لیا، بہت سارے ٹولز ایسے اس نے ایجاد کر لیے جن کے ذریعے سے یعنی آپ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں جو آنکھ سے تو نظر نہیں آتے، ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے انسان نے وہ سب کچھ بنا لیا کہ جو آپ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے، آپ وہ جو پاورفل لینزز ہیں ان کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، چیزیں تو ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اور اس سے پہلے انسان کو کیا لگتا تھا کہ بس چیزیں وہی ایگزسٹ کرتی ہیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں، بعد سے پتا چلا کہ نہیں، آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح اب فرشتے ہیں، فرشتے یعنی کیا ہے کہ ہمیں ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی بات کیا ہے کہ ان سین جو ہے نا اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس غیب کی چیزیں جو کہ پردے میں ہے، جو ہم سے ہڈن ہے، اگر وہ ہمیں انفارم کرتا ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ چیزیں اس طرح سے ہوں گی، تو انسان اپنے آپ کو بڑا جان کر اپنی عقل پر فخر جتاتے ہوئے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو ریجیکٹ نہ کر دے، صرف اس بیس پر کہ میں اس کو آبزرو نہیں کر سکتا، صرف اس بیس پر کہ میں اس پر جو ہے اس کو یعنی پروو نہیں کر سکتا یا دیکھ نہیں سکتا، اس کو محسوس نہیں کر سکتا، صرف اس بنا پر جو ہے نا ان اللہ تعالیٰ کی بتائی باتوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہ کر دے۔ اور یہ چیز یعنی دیکھیں کہ آ، وہی بات ہے کہ انسان کو خود اس کا جو انسان کی زندگی کا اور اس کی سروائیول کا اور انسان کا جو ایک یعنی ایک شروع سے انسان جس طرح سے شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ کس طرح سے سب چیزیں اس کے سامنے آئیں، یہ سارا پروسیس اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی عقل، اس کا نالج لمیٹڈ ہے، اور اس کے عقل اور اس کے نالج کے بیونڈ بہت کچھ ہے جو کہ اسے نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس میں پھر ہے کیا کہ انسان ایمان لے کر آئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ علیم ہے، جو کہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے لیے حاضر اور غائب سب برابر ہے، تو جب وہ غائب کی خبر ہمیں دے، بتائے، تو اس چیز کو بھی انسان کیا ہے کہ ایکسپٹ کر لے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ یعنی انکار جو کرتے ہیں وہ اسی بات پر تو بہت یعنی اکڑ کر انکار کرتے ہیں، وہ سائنس نے یہ بتا دیا، سائنس میں تو ایسا نہیں ہے، سائنس تو کہتی ہے ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ سائنس تو آج کچھ کہتی ہے، 5 سال کے بعد کچھ اور ریسرچ کہتی ہے، وہ اپنی ہی بتائی ہوئی بات کو جس کو بہت دھڑلے کے ساتھ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد خود ہی ڈینائی کر دیتے ہیں کہ نہیں، اب ایسے نہیں، اب یہ ایسے ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، اس معاملے میں ہمیں جو ہے اب ایسا بھی نہیں ہے، یعنی اسلام جو ہے نا وہ ریزننگ کے ساتھ ہے، کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے بس ایمان لے آؤ اندھا دھند جو بھی کہا جا رہا ہے مان لو، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے یعنی
بار بار میرا خیال میں شاید ہی کوئی دین ایسا ہوگا جس نے اپنی عقل کو استعمال کرنے پر اتنا زور دیا ہو جتنا کہ قرآن میں ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ غور و فکر کرو، علم حاصل کرو، جانو، تفکر کرو، ایکسپلور کرو اور اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرو اور اس کائنات سے جو ہے ان تمام چیزوں کو سمجھو۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے پہچان لیتا ہے اور اس کی کریشن پر غور کرنے سے اس کی عظمت کو اور اس کے علم کو جان جاتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ یہ بہت ہی علیم اور حکیم ہستی ہے جس نے کہ یہ ساری کائنات بنائی ہے، تو پھر اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ان باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ایمان لے آئے جن تک پہنچنا، جن تک رسائی جو ہے نا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جیسے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، قیامت پر ایمان لے کر آنا، جنت اور جہنم ایگزسٹ کرتے ہیں ان پر ایمان لے کر آنا۔ اور پھر کیا ہے کہ بل ہم منہا عمون، کہ اس سے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی بات یہی ہے کہ انسان کھپا لے جو چیزیں غیب میں ہیں، جن تک انسان پہنچ نہیں سکتا، اور آخرت کا ایسا علم ہے جو کہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف جانتی ہے کہ کب جو ہے قیامت آئے گی، ایون کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں جانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی۔ یہ علم جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر باقی انسان تو یعنی بہت دور کی بات ہے کہ کوئی یہ جان لے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور پھر یہ بھی کہ قیامت کے بارے میں یہ شک میں ہے، اور اسی معاملے میں کیا ہے کہ یہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا ہے وقالا، وقالا اور کہا الذین، ان لوگوں نے جو کفروا، جو کافر ہیں، اذا کننا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ترابن، مٹی، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا، انا، کیا واقعی ہم لمخرجون، کیا ہم نکالے جائیں گے۔ یعنی وہی بات کہ جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو لوگ جو ہے نا رائٹ اوے یعنی یہ بات کر دیتے ہیں کہ کیسے ہم مٹی سے پھر انسان بن جائیں گے، کیسے ہم پھر سے جو ہے، حالانکہ انسان اگر سوچے کہ اپنی اپنی پیدائش کے پروسیس کو دیکھ لے کہ وہ پیدا کیسے ہوا ہے، یہ بھی تو امیزنگ نہیں ہے کہ ایک ٹائنی سا ڈراپ ہے جس سے کہ انسان سبحان اللہ کتنی خوبصورت کریشن بن جاتا ہے۔ ایک حقیر پانی کے قطرے سے کیا انسان بن جاتے ہیں۔ اور جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بیج ہے، بیج سے سبحان اللہ کتنا خوبصورت درخت بن جاتا ہے، اس پہ پھل لگ جاتے ہیں، اتنے زبردست اتنے نیوٹریشنل چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کہاں سے آ گئیں؟ ایک پانی یعنی سیم مٹی سے جو ہے، یعنی آپ کہیں کہ اچھا مٹی کھا لو اس کی جگہ فروٹس کی بجائے، تو آپ کو نیوٹریشن نہیں ملے گی۔ اسی مٹی سے، مٹی میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہے، لیکن اسی مٹی سے جب پھل بن جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، تو اس میں سبحان اللہ کتنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کتنی نیوٹریشن ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ بہت امیزنگ ہے، یہ سب کچھ بہت امیزنگ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ جب آپ یہ سب دیکھتے ہیں تو پھر یہ ماننا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا کہ انسان مر گیا تو اس کو دوبارہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی تو ایک قطرے سے پیدا کیا، تو مٹی سے پیدا کرنا کیا مشکل ہے، ہڈیوں سے پھر انسان کو بنانا کیا مشکل ہے۔ اور پھر کیا ہے لقد، بے شک، وعدنا، وعدہ کیا گیا ہم سے، ہذا، یہ، نحن، ہم، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا سے، من قبل، اس سے پہلے، ان ہذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ یعنی وہی بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہم مر کر جو مٹی ہو جائیں گے، ہمارے باپ دادا جو ہے مٹی ہو گئے، تو ہم کیسے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اور یہ تو جو بات کی جاتی ہے نا کہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، تو یہ جو ہے نا یہ باتیں بڑی پرانی ہیں، یہ بس سٹوریز ہیں، کہانیاں ہیں جو کہ ہمارے باپ دادا نے بھی سنی اور ہمیں بھی سنائی جا رہی ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دو، سیرو، سیر کرو، فی الارض، زمین میں، فن ضرور، پھر دیکھو، کئی فکان عاقبت المجرمین، کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس بات پر یقین نہیں کرتے تو زمین میں سیر کرو، زمین میں گھومو پھرو، اور جتنی قومیں تباہ، جتنی سویلائزیشن تباہ و برباد کر دی گئیں، ان پر ذرا غور کرو، جا کے ان کو دیکھو، اور یہ فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ جو مجرم لوگ تھے ان کا انجام ایسا کیوں کر ہوا۔ اور جتنی بھی آپ کو اس طرح سے تباہ شدہ قومیں ملیں گی نا،
تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر وہ لوگ جو ہیں شرک پرستی میں مبتلا تھے، اور یہ کہ یعنی ایک اللہ کے ماننے والے نہیں تھے۔ بیسیکلی وہ قومیں تھیں جن میں رسول بھیجے گئے جنہوں نے ان کو شرک سے منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آئے، اور فائنلی کیا تھا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو سارے کے سب کا یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ جب آپ غور کریں گے کہ ہاؤ کم کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہوئی، اور پھر یہ کہ انجام یعنی سیم کیوں نکل رہا ہے، سیم ہی ان کا رزلٹ کیوں ہوا۔ اور یہ کون تھے سارے لوگ؟ سارے کے سارے ایک اللہ کا انکار کرنے والے تھے۔ اب کیا ہے کہ لوگوں کو جتنا بھی بتا دیں، جتنا بھی سمجھا دیں، جیسے بھی دلائل دے دیں، جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے ایمان نہیں لے کر آتے، سارے کے سارے جو ہے وہ یعنی مانتے نہیں ہیں۔ تو آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کہ آپ ان پر غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُنْ، اور نہ ہو، فی ضیق، تنگ دل، مما، اس سے، جو یمکرون، جو وہ مکر کرتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر بہت جسے کہہ لیں کہ محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور بڑی بڑی اسٹرگل کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن لوگ کیا تھا کہ آ نہیں رہے تھے، لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے حال پر غم زدہ نہ ہو۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ان کے غم میں اپنے آپ کو نہ گھلائیں۔ آپ نے تو یعنی یہ بیسیکلی لوگ کیا ہیں، سب کچھ پہچاننے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، اور یہ اصل میں کیا ہے، ضد پہ آئے ہوئے ہیں، ہٹ درمی میں آئے ہوئے ہیں۔ اور یقین کریں کہ یہ بات اتنی ٹرو ہے کہ یعنی جو لوگ نہیں مانتے اور ان کو بتایا جاتا ہے، ایکچولی دے نو کہ کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے تو اس میں جو چیزیں انوالو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ مانا تو دنیا کیونکہ بہت پیاری ہوتی ہے، اور ماننے کے بعد اکثر لوگوں کو نظر آتا ہے کہ دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی، تو دنیا کا لالچ، یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کیا ہے، حق کو جو ہے وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی آپ ان کے بارے میں غمزدہ نہ ہو، یہ تو پہچان کر بھی کیا ہے، انکار کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اور پھر یہ کہ ایک تو انکار کرتے ہیں، اوپر سے پھر آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر جو ہے نا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ایک ہوتا ہے ماننا بھی نہیں ہے اور دوسرے کی آپ نے مخالفت بھی کرنی ہے، اور دوسرے کو آپ نے بیسیکلی مخالفت میں اس کو تکلیف بھی پہنچانی ہے۔ تو مشرکین مکہ یہ کام بھی کر رہے تھے، یعنی وہاں پر ڈفرینٹ کیٹیگریز تھی نا لوگوں کی۔ کچھ تھے جو یعنی بس نہیں مانتے تو نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں نہیں دے رہے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو کہ مانتے بھی نہیں تھے، شدید انہوں نے مخالفت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دی، اور طرح طرح سے انہوں نے پلاٹنگ کی، سازشیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ہیں، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہو، اور جو کچھ یہ چالیں چلتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کا دل جو ہے نا وہ یعنی بیسیکلی دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ تنگی مین کہ سمجھ ہوتا ہے نا کہ انسان کا سینہ جو ہے نا وہ تنگ پڑتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، کہ جب آپ کے ارد گرد کے میں جو ہے نا یعنی لوگ جو ہیں بہت ایون کہ آپ درست بھی ہوں، لیکن پھر بھی لوگ آپ کو غلط کہیں، آپ کی بات کو نہ مانیں، اور الٹا آپ کو تکلیفیں دیں۔ اور پھر کیا ہے، وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، متا، کب، ہادا، یہ، الوعد وعدہ، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے۔ اب جو ہے نا یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے تو یعنی یہی چیز ان کو بار بار باور کرائی جاتی کہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ ان بتوں کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وہ باتیں بہت کلیئر تھیں، اور اتنی کلیئر تھیں کہ ہم یہ باتیں یعنی یہ چیزیں یہ آیات آلریڈی پڑھ چکے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنایا، تو یہ صاف کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فوراً جواب دیں گے، فوراً جواب دیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ بارش کون برساتا ہے، ان سے پوچھو، ان مشرکوں سے، فوراً جواب دے دیں گے کہ اللہ برساتا ہے۔ رزق کون دیتا ہے، فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ دیتا ہے۔
لیکن جب بات عبادت کی، اطاعت و فرمانبرداری کی آتی ہے تو پھر کیا ہے، ان بتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی باتیں وہ بہت اچھے سے جانتے تھے، ہر بات ان کو معلوم تھی، لیکن پھر بھی کیا تھا کہ وہ انکار کرتے تھے۔ اور جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی تھی، تو یعنی دلیل تو ویسے ہوتی نہیں تھی، لیکن جب ان کے پاس کوئی بات نہیں بچتی تھی تو آخر میں وہ کیا کہتے تھے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ بتاؤ کہ اچھا یہ آخرت کب ہوگی، کب قیامت آئے گی۔ اور یہ کوشچن جو ہے نا بڑا فنی لگتا ہے، یعنی قیامت کے بارے میں اگر کوئی بتائے نا ہمیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا، اچھا کرو گے تو اچھا انجام ہوگا، برا کرو گے تو برا انجام ہوگا، تو فوراً یہ جاننے کے بعد انسان کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اب اپنے آپ کو بچا لوں، برے کاموں سے بچوں اور وہ اچھے کام کر جاؤں جس کی وجہ سے میرا انجام اچھا ہو، نہ کہ اس بات کی فکر ہو کہ اچھا بتائیں کس سن میں، کس ہجری میں، کس ایئر میں، کس ڈیٹ پر، کس ٹائم پر قیامت آئے گی۔ اس بات سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کب ہوگا، سروکار اس بات سے ہونا چاہیے کہ آیا میں نے اس بڑے ایونٹ کی تیاری کر لی ہے جو کہ فار شور میری لائف میں آنے والا ہے۔ اور یہی چیز ان کی بھی تھی کہ لے دے کے آخرکار اس بات کو بار بار اس سوال کی تکرار کرتے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ قیامت کب آئے گی، جو کہ جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجیے عسا شاید ان یہ کہ یکونا وہ ہو ردیفا نزدیک آ پہنچا لکم تمہارے بعدو کچھ الذی وہ جس کی تستعجلون تم جلدی کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس عذاب کی یا قیامت کے آنے کی جس چیز کی بھی تم جلدی کرتے ہو تو شاید کیا ہے کہ اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک ہی آ پہنچاؤ۔ وَإِنَّ اور بے شک ربک تیرا رب لذو فضل علی الناس فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر، اکثرہم ولیکن اور ولیکن لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ لوگ جان کر بھی انکار کرتے ہیں اور اپنی ہٹ درمی میں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی فوراً پکڑ کر لے، فوراً جو ہے ان کو عذاب دے دے اور قیامت برپا کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کو مانگتے ہیں تو ایسا یعنی قریب ہی ہے۔ اصل میں تو کیا ہے کہ یعنی انسان کی موت، قیامت کو ہم دور نہ سمجھیں۔ انسان کی موت کیا ہے؟ قیامت صغریٰ ہے، وہیں سے اس کے اگلی جو ہے نا جیسی بھی اس کی لائف ہونی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے بیسیکلی۔ تو انسان کی زندگی میں قیامت صغریٰ تو تبھی برپا ہو جاتی ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے، اور موت یہ دور نہیں ہے، اس کو کبھی بھی دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ردف لکم پیچھے ہی لگی ہوئی ہے، اور ایسی ہی ہے نا کہ موت تو انسان کے پیچھے پیچھے ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا فوراً جو آ کر دبوچ لے گی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یعنی بڑا فضل کرتا ہے انسانوں پر، بڑا فضل کرنے والا ہے کہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے، تمام انسانوں کو رزق دیتا ہے، تمام انسانوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، تمام انسانوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے، ان کی مصیبتوں کو ان سے ٹالتا ہے، اور یہ ساری چیزوں ہونے کے باوجود اکثریت کیا ہے، لا یشکرون، شکر نہیں ادا کرتی۔ وَإِنَّ اور بے شک ربا کا تیرا رب لَيَعْلَمُ جانتا ہے، ما تُكِنُّ جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہیں، صدورہم ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جو کچھ بھی انسان ایون کہ جو اس کے سینے میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جو کچھ انسان ظاہر کر دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ظاہر اور غائب، پوشیدہ، یہ سب ہمارے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، سب ایک جیسا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے سب ظاہر ہے۔ اور پھر کیا ہے، وما اور نہیں، من غائبتن کوئی پوشیدہ چیز، فی السمائی آسمان میں، والارضی اور زمین میں، الا مگر فی کتاب مبین کتاب مبین میں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ جس کا ریکارڈ جو ہے نا کتاب مبین میں نہ ہو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کتاب ہے جس میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل، ایک ایک چیز جو ہے نا بیسیکلی اس میں درج ہے، اس میں اس کی انٹری ہوئی ہوئی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ اس سے باہر ہو۔ اور سبحان اللہ، امیجن کہ کتنی مخلوقات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، کتنی زیادہ ہیں کہ انسان ان چیزوں کی گنتی کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ بہت دور کیا جانا، انسان تو اپنے سر کے بال تک نہیں گن سکتا، اپنی زندگی میں اس نے کتنے جو ہے وہ سانس لیے ہیں ان کو نہیں گن سکتا، کتنا اس نے پانی پیا وہ نہیں گن کے اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتا۔ یعنی بیسیکلی انسان اس معاملے میں، اپنی ہی ذات کے معاملے میں اسے پورا نہیں علم کہ اس نے آج سے یعنی پیدا ہونے سے لے کر اب تک کتنے سانس لیے، کتنا پانی پیا، کتنا کھانا کھایا۔ ہمیں تو پچھلے ہفتے کا نہیں حساب کتاب ہوتا۔ تو بیسیکلی یعنی غور کرنے کی بات ہے نا کہ آپ اپنے آپ میں کتنے کمزور ہیں، آپ کو تو اپنی ذات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پورا علم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ سبحان اللہ، ایک ایک چیز، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور ہر چیز، ایک ایک بات، ایک ایک چیز، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ تو اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، انسان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور انسان اپنی اسی علم اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اکڑ جاتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، یا پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے، یا اس کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم اپنی عقلیں دوڑاتے ہیں، نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، بات ایسے ہونی چاہیے، آج کل کے دور میں یہ بات زیادہ درست ہے تو ایسے ہونی چاہیے۔ تو وہ ساری چیزیں سوچنے سے پہلے انسان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کی عقل، اس کا نالج کتنا لمیٹڈ ہے، کہ وہ تو اپنی ذات کو بھی پورا نہیں جانتا، تو اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کیا کرے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور پھر کیا ہے، ان نہذا بے شک یہ القرآن، قرآن یقصو بیان کرتا ہے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر اکثر الذی وہ کہ ہم وہ فی ہی جس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں جن میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں وہ بیان کر دیتا ہے۔ کیسے بیان کر دیتا ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت ساری چیزیں جو کہ انہوں نے کچھ کی کچھ بنا دیں، یا جن چیزوں میں اختلاف میں پڑ گئے، یا کچھ چیزیں اور من گھڑت ایڈ کر لیں دین میں، تو وہ ساری چیزیں قرآن نے آ کر کیا کر دیں، واضح کر دیں کہ کس طرح سے جو ہے یعنی یہ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ جیسے یہی دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں کیسے جو ہے نا لوگوں نے چیزیں ایڈ کر دیں، اپنے پاس سے بنا دیں، تو قرآن نے جو ہے ساری چیزوں کو بہت واضح کر دیا اور اصل میں بتا دیا کہ ایکچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ تو بیسیکلی جتنی بھی اختلاف کی چیزیں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئیں، جو بھی انہوں نے کیا، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا قرآن نے آ کر ان کو بیان کر دیا، مینز کہ ان کو جو ہے نا واضح کر دیا کہ ایکچولی کیا تھا۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن کیا ہے، ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ بیسیکلی قرآن جو ہے ہدایت اور رحمت ہے، جیسے کہ ہم سب اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں دی گئی تاکہ ہم اس کتاب سے اپنی زندگی کے معاملات میں رہنمائی حاصل کریں۔ ہماری زندگی میں کچھ بھی ہے، ہم نے کیسے رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، اور زندگی کے جو مختلف معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ جب ڈیلنگز ہونی ہے تو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس کے کیا رائٹس ہیں، یعنی ہر ایک ایک شادی ہو، نکاح ہو، جو ہے طلاق کے معاملات ہوں، یعنی کوئی بھی چیز، اس کے لیے اگر آپ کو انسٹرکشن چاہیے، رہنمائی چاہیے، تو کہاں سے ملے گی؟ اس کتاب سے ملے گی۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اور سبحان اللہ، جب اس کتاب کو آپ بطور رہنمائی اپنی زندگی میں لے آتے ہیں اور اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر کیا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر دکھائیں، دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کے لیے، یعنی ایمان والوں کے لیے، کہ جو اس رہنمائی پر ایمان رکھتا ہے
کہ یس دس از دا بیسٹ گائیڈنس، کہ یہ جو ہے نا بیسٹ انسٹرکشنز ہیں، بیسٹ گائیڈنس ہے، ان کو وہ لے لیتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ یہ اس کے لیے رحمت کا بھی سورس بن جاتی ہے۔ اور یقین کریں کہ جتنی باتیں ہمیں اس قرآن میں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، ہم نے یعنی ہوتا کہ اب ہم تو یعنی بڑے گناہگار اور کمزور سے انسان، یعنی اگر آپ کچھ پہ بھی عمل کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پر عمل کرنا کس قدر انسان کے لیے جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ سکون کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ سکون کیوں آیا؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ رحمت ہے، یہ رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ انسانوں کے دلوں میں اگر سکون ملتا ہے تو کیوں ملتا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو بیسیکلی جب ایمان کے ساتھ انسان اس رہنمائی کو لیتا ہے تو جہاں جہاں اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی میں یعنی چلتا ہے تو وہاں وہاں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے، اور جب رحمت شامل ہوتی ہے تو سبحان اللہ انسان بھی کیا ہے؟ بہت ہی مطمئن اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ان ربک، بے شک تیرا رب یقضی فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان بحکم ہی اپنے حکم سے، وہ ہوا اور وہ العزیز زبردست غالب ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ اب کیا ہے کہ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار جو ہے قیامت کے روز ان میں کیا کر دے گا؟ اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا۔ یعنی بیسیکلی بنی اسرائیل کو بھی دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے مخالفت کی، اختلاف ہوا، بنی اسرائیل ہی میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے، اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی، انکار کر دیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بھی کیا ہوا کہ کچھ ایمان لائے اور کچھ جو ہے وہ نہیں لے کر آئے۔ تو یہاں پر جو ہے اب یہ جو اختلاف ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ اختلاف رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے روز ان کے بیچ میں فیصلہ کر دے گا اور ظاہر کر دے گا کہ کون درست تھا اور کون غلط تھا۔ اور پھر کیا کہا جائے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے روز جس کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا۔ العزیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے، اپنے فیصلے کو وہ امپلیمنٹ کر کے چھوڑے گا، یعنی کوئی اس کے فیصلے سے ذرا برابر بھی کوئی ہٹ نہیں سکتا۔ فتوکل، بس بھروسہ کر، علی اللہ، اللہ پر، انک، بے شک تو، علی الحق کی، حق پر ہے، المبین، صاف صاف۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلی دی جا رہی ہے کہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ایون کہ اہل کتاب جو ہے آپ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، فتوکل علی اللہ، اللہ پر آپ بھروسہ کیجئے، انک علی الحق المبین، کہ آپ کیا ہیں؟ یعنی صاف صاف آپ ہی کیا ہیں؟ حق پر ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ آپ جتنا بھی اپنے آپ کو سنبھالیں، جب مخالفت بہت زیادہ ہو، میجورٹی آپ کو غلط کہے، تو وہ غلط کہنے سے ہی انسان کا دماغ ہے نا تو وہ ایسی طرف جاتا ہے کہ یعنی شک آ جاتا ہے کہ شاید میں ہی تو غلط نہیں ہوں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دے کر آپ کی استقامت میں آپ کو اور آگے کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے رویے سے کیا یعنی ڈاواں ڈول نہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ آپ ہی کیا ہیں؟ سچ پر ہیں۔ انکا، بے شک تو، لا تسمعو، نہیں سنا سکتا، الموتا، مردوں کو، ولا، اور نہ، تسمع الصم، نہ تو سنا سکتا ہے بہروں کو، الدعا، پکار، اذا، جب، ولو، وہ پھر جائیں، مدبرین، پیٹ پھیر کر، وما، اور نہ، انت تو، بہادی، راستہ دکھانے والا ہے، العمی، اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان، نہیں، تسمعو، تو سنا سکتا، الا، مگر، من، اس شخص کو جو، یؤمنو، ایمان لاتا ہے، بی آیاتنا، ہماری آیات پر، جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، فہم مسلمون، سو وہ فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جب آپ کسی کو بہت بتائیں، بہت سمجھائیں، پورے پروفس کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، پھر بھی کوئی نہ مانے تو انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مردوں کو بات نہیں سنوا سکتے، یعنی یہ جس طرح سے یہ ناممکن ہے نا کہ کوئی انسان مردے کے سر پہ کھڑا ہو کر جو ہے نا اس سے باتیں کرنا شروع کر دے اور کہے کہ اچھا یہ سن جائے گا اور میری بات کو سن کر جو ہے اس پر یعنی اکارڈنگلی عمل بھی کر جائے، کیونکہ سننے کا پروسیس جو ہے نا، سننا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اصل سننا کس کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے سنا اور اکارڈنگلی آپ نے ایکٹ بھی کر لیا،
وہ سننا سننا نہیں ہے کہ جس کو صرف آپ نے سنا اور بس. جیسے ہوتا ہے نا کہ بچے کو کہیں پانی لا کے دو، اب اس کے کانوں میں تو پڑ گیا کہ پانی لا کے دو، بچہ بیٹھا ہے گیم کھیل رہا نہیں اٹھا، تو ہم اس کو کہتے ہیں تم نے سنا نہیں. تو کیوں ہم کہتے ہیں کہ تم نے سنا نہیں، حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بچے کو سنا ہے، لیکن جسٹ وہ بزی ہے تو دھیان نہیں دے رہا. تو بیسیکلی سننا کب ہوتا ہے؟ جب آپ اکارڈنگلی ایکٹ بھی کر جاتے ہیں جو کچھ آپ نے سنا ہے. تو ان لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ جیسے کہ آپ مردے کے، یعنی آپ کوشش کریں کہ آپ مردے کو سنوا لیں تو آپ مردے کو کچھ سنوا نہیں سکتے. تو اسی طرح یہ لوگ بھی کیا ہے کہ ان کے دل جو ہے نا، بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا دلوں کا مردہ ہونا ہے، کہ اب ان کے دل جو ہے نا مردہ ہو چکے ہیں. تو ان بہروں کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے، یعنی یہ سننا نہیں چاہتے، ان کے دل جو ہے نا اس قدر جو ہے وہ مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں کہ اب کوئی بھی بات، کوئی بھی دلیل جو ہے نا ان پر اثر نہیں کرنے والی، کیونکہ یہ لینا ہی نہیں چاہتے. ایسا کب ہوتا ہے کہ کسی کو آپ سنانا چاہیں، بتانا چاہیں اور وہ نہ لے، حالانکہ وہ بات کو جان بھی چکا، چینی جب انسان، جب تک کہ آپ کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوگی، آپ سننا نہیں چاہیں گے تو آپ کسی کو سنوا نہیں سکتے. تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے کہ یہ لوگ، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہچانے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، نہیں، یہ بات ان کو بہت اچھے سے معلوم ہو چکی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور جھوٹے جو ہے نا وہ شریک نہیں ہے. لیکن اس بات کو یہ ماننا نہیں چاہتے، یہ اس چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتے. اور اس کی ریزنز ہمیں نظر آتی ہیں کہ تکبر تھا، دنیاوی فائدے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے. تو جو خود ماننا نہ چاہے تو کوئی زبردستی اس کو منوا نہیں سکتا. اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہ چیز بھی کہ آپ اندھوں کو گمراہی سے ان کی راستہ نہیں دکھا سکتے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، اور آپ کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں کو صرف بتاتے جائیں، آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے جائیں. اور یہ کہ جو اندھا ہے، جو دیکھنا نہ چاہے، جو نکلنا نہ چاہے، آپ اس کو نکال نہیں سکیں گے. اور یہ چیز جو ہے نا دیکھیں اتنی زیادہ، یعنی یہ بات حقیقت ہے کہ انسان جان جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا میری ایک کوئی انڈین لڑکی تھی، ماشاءاللہ سے اس نے اسلام قبول کیا ہے. تو ابھی بڑی ینگ ہے، 19 ایئرس کی، سبحان اللہ. تو اس نے اسلام قبول کیا اور کہتی ہے کہ یعنی یہ اب اس کی فیلنگز ہیں، سبحان اللہ، یعنی کتنی ینگ ہے. اور مجھے ہو رہا تھا کہ اچھا وہ باتیں جن کو کہ اب آ کے ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ ریالٹیز جن کو اب ہم آ کے سمجھ رہے ہیں. یعنی ذرا ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، وہ ایک جس کہہ لیں کہ بغیر سوچے سمجھے مسلمان تھے. اس کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہاں کہ اچھا یہ اسلام ہے، یہ ہے، اور یہ کیوں سچا ہے، ریزننگ کے ساتھ. تو وہ جو ریزننگ ہے نا وہ سبحان اللہ، یعنی وہ 19 ایئرس میں وہ چیز دیکھ رہی ہے. اور اس کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ اسلام اس قدر آبویس ہے، اسلام مین توحید، یعنی توحید اس قدر آبویس ہے، اس قدر یعنی اس کی چیزیں سچی ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو کوئی ڈینائی کر سکے. اور اس نے یہ بات کی کہ جو نہیں مانتے وہ یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا، بس وہ ماننا نہیں چاہتے، بس وہ سننا نہیں چاہتے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو غور سے نہیں سنتے، لیکن اگر کوئی شخص غور سے اس دین کے بارے میں سنتا ہے تو وہ جان جاتا ہے کہ اس میں سچائی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، یعنی جو ماننا چاہتا ہے وہ مان جائے گا، جو نہیں ماننا چاہے گا وہ ہٹ درمی دکھائے گا، اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام کو اس لیے ریجیکٹ کر دے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. نہیں، ریجیکشن کی ریزن کبھی بھی اسلام کے بارے میں یہ نہیں ہوتی کہ یہ غلط ہے، یہ رانگ ہے، اس لیے ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ریجیکشن کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ تکبر ہوتا ہے، اپنی ضد ہوتی ہے، اپنے فائدے ہوتے ہیں، آپ دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ چیزوں پہ سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ساری ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کیا ہے کہ سچ کو جانتے ہوئے بھی جو ہے چھوڑ دیتا ہے. اور یہ چیز ہوتی ہے کہ بہت ساری انسانوں کی میجورٹی ہوتی ہے جس تک کہ ہدایت پہنچتی ہے، اور لیکن وہ اس چیز کو جھٹک دیتے ہیں. یعنی وہی انڈین گرل کی بات کروں گی، اس نے کہا کہ میں اپنے پیرنٹس کو بھی بتاتی ہوں تو کہتی ہے کہ جیسے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دکھائی ہے اور اس چیز کی طرف لے کر آئے ہیں، اور میں نے اس کو جانا اور میں نے اس کو قبول کر لیا، میں نے مان لیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے.
اور کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے پیرنٹس کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، یقیناً ان کی زندگی میں بھی ایسا ہوگا کہ میں ان کو بتاتی ہوں، لیکن اٹس سو آبویس کہ وہ ماننا نہیں چاہتے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، میں کوئی بھی بات کروں تو ان کے پاس میری بات کو رد کرنے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا پھر اتنے لوگ پاگل ہیں جو کہ آئیڈل ورشپ کرتے ہیں، اچھا ایسے ہے، یعنی وہی بالکل ایگزیکٹلی، یعنی یہی باتیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، وہی چیز میں اس کے منہ سے بھی سن رہی تھی، سبحان اللہ۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو سننا نہ چاہے، جو ماننا نہ چاہے، کوئی زبردستی اس کو سنوا نہیں سکتا، اس کو منوا نہیں سکتا۔ اور پھر کیا ہے وَإِذَا، اور جب وقع پورا ہو جائے گا القول بات یعنی وعدہ علیہم ان پر، اخرجنا ہم نکالیں گے لہم ان کے لیے دابتن ایک جانور من الارض زمین سے، تکلمہم کلام کرے گا ان سے، انا یہ کہ الناسا لوگ کانو تھے بھی آیاتنا ہماری آیات پر لا یوقنون یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں پر یعنی بتایا جا رہا ہے کہ obviously کب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے بے شمار ذریعے بنا دیے، بھیج دیے، کتابیں، رسول، یہ کائنات میں نشانیاں رکھ دیں کہ انسان سمجھے اور غور کرے اور مانے، لیکن کیا ہے کہ میجورٹی نہیں مانتی، اور آخر کار ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو ایسے میں کیا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو یوں ہی سزا نہیں دیتے، ایسے ہی لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی یہ ہدایت اور رہنمائی کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی فارم میں ہر ایک تک پہنچتی ہے، ہر ایک تک پہنچتی ہے، وہ مان لے تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر حجت جو ہے نا وہ تمام ہو جاتی ہے کہ تم تک یہ بات پہنچی تھی لیکن تم نے اس کو نہیں مانا، تو پھر کیا ہے، یعنی مجرم کیا ہے، انسان خود بن جائے گا۔ تو اب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب کہ کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا، اچھائیوں کی طرف بلانے والا، برائیوں سے منع کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو یہ قیامت کے نزدیک ترین کا وقت ہے کہ جب ایسی سچویشن آئے گی، یعنی بدترین لوگ جو ہیں اس زمین پر ہوں گے، تو ایسے میں ان لوگوں پر بھی اللہ سبحانہ تعالی حجت قائم کر دے گا کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا، کیونکہ انسانوں میں سے کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب یعنی وعدے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو کہ ان سے بیان کر دے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، یعنی بیسیکلی ایک جانور جو ہے نا زمین سے نکالا جائے گا جو کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو دے گا، لوگوں کو بتائے گا کہ اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لے کر آؤ، اس کی مانو، تو بیسیکلی یہ حجت جو ہے نا ان پر تمام کر دی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پتہ چلتی کہ یہ جانور کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، لیکن یہ کہ obviously یعنی یہ چیز ہمیں قرآن سے پتہ چل رہی ہے کہ ایک جانور ہے، دابہ ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کلام کرے گا، کس طرح سے ہوگا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ یعنی یہ بیسیکلی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 نشانیاں ہیں جب وہ ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی، جیسے کہ اس میں آپ نے بتایا کہ دھواں ہے، دجال کا آنا ہے، دابت الارض ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور پھر جو ہے 3 مقامات سے زمین کا خسف، یعنی زمین جو دھنس جاتی ہے مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور پھر اس کے بعد ان نشانیوں کے بعد یعنی ایک آگ پیدا ہوگی جو کہ لوگوں کو یمن سے نکال کر ہانکتی ہوئی ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ تو بیسیکلی یہ جو سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابت الارض کا خروج، یہ اس کے بارے میں یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ پیچھے آگے پیچھے ہی یہ نشانیاں بیسیکلی برپا ہوں گی، اور جب یعنی سورج مغرب سے نکلے گا تو پھر یعنی انسان کا ایمان لانا جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوگا، یعنی ان نشانیوں سے پہلے پہلے جو ہے یہ جو دعوت الارض کا اور سورج کے مغرب سے نکلنے کا، ان سے پہلے پہلے ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہے، اور نیک عمل بھی۔ اور پھر کیا ہے وَيَوْمَ، اور اس دن نحشر ہم جمع کریں گے من کل امت فوجن،
ہر امت میں سے گروہ کو جمع کر لیں گے، ممن ان میں سے جو یکذبو تکذیب کرتے تھے بھی آیاتنا ہماری آیات کی، فہم پس ان کی یوزعون جماعت بندی کی جائے گی۔ یعنی قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، گروہوں کی صورت میں ہوں گے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے، ان کی جن لوگوں کو وہ پسند کرتے تھے، جن کو فالو کرتے تھے، جن کے جیسا بننا چاہتے تھے، جن کے جیسے ان کے عمل تھے، اسی حساب سے ان کو کیٹیگرائز کر دیا جائے گا، اسی حساب سے ان کی جو ہے نا گروہ بندی کر دی جائے گی۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ سب آ جائیں گے، قالا کہے گا، یعنی تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب سب لوگ گروہوں کی صورت میں آ جائیں گے، اللہ کے حضور آ جائیں گے، تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اکذبتم کیا تم نے جھٹلایا بھی آیاتی میری آیات کو، ولم اور نہیں تحیطو احاطہ کیا تم نے، تحیطو احاطہ کیا تم نے بہا ان کا علم علم سے، ام ماذا بھلا کیا کن تم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا بغیر علم کے احاطہ کیے، یعنی تم نے اچھے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، ان کا پورا علم ہی نہیں لیا، بنا جانے آدھے ادھورے علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ اور یہ چیز بہت بڑی حقیقت ہے، یعنی اکثر آپ سنیں گے، بہت سارے ریورٹس آپ کو نظر آئیں گے کہ جو یعنی پہلے بہت مخالفت پہ تھے، کیوں؟ آدھے ادھورے علم کے ساتھ، اور جیسے ہی انہوں نے قرآن کو، اسلام کو ڈیپلی اسٹڈی کیا، اچھے سے اسٹڈی کیا، یعنی علم حاصل کیا، تو وہ مان گئے۔ تو بیسیکلی ہے کیا کہ جو انکاری ہیں، انہوں نے کیوں انکار کیا؟ آدھے ادھورے علم کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہے، ووقع پورا ہوگا، القول وعدہ علیہم ان پر، بما بسبب اس کے جو ظلموں انہوں نے ظلم کیا، فہم پس وہ لا نہیں ینطقون بول سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ بات کریں گے کہ تم نے بنا جانے میری باتوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو اس بات کا جواب وہ کوئی بھی نہیں دے سکیں گے، اس بات کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور کیا ہے، فہم لا ینطقون یعنی وہ بول نہیں سکیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ obviously جب وہ اپنے بہاف پہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، اپنے آپ کو اپنی چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی بھی بات نہیں کر سکیں گے، تو کیا ہوگا، ووقع القول کہ ان پر جو ہے وعدہ پورا ہو جائے گا، بما ظلموا بسبب اس کے جو انہوں نے ظلم کیا، یعنی بنا جانے ہی اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اس کی باتوں کا انکار کیا، اس کی آیات کو جھٹلا دیا۔ تو اس چیز کا، یہ جو ظلم انہوں نے کیا، اس کا جو ہے یعنی اس بات کی وجہ سے کیا ہے کہ ان پر جو ہے وہ عذاب آئے گا، اور وہ اپنی بات کو جو ہے نا جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے، یعنی اس چیز کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے ہم اپنا لیسن بھی اینڈ کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی آیات تھیں، لیکن میرا خیال میں کیونکہ ٹائم ہمارا زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہیں پہ جو ہے اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی اس کتاب کی بہت اچھے سے سمجھتے، اپنی آیات کو بہت اچھے سے سمجھنے والا، اور ان پر بہت اچھے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔